السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقى والعفاف والغنى۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو موضوع چل رہا ہے اس میں آج کا موضوع ہے حیوانی، انسانی اور ایمانی زندگی۔ حیوانی، انسانی اور ایمانی زندگی سے متعلق مضمون سماعت فرمائیں کہ انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عزت کا تاج سجایا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور تحقیق ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی۔ یہ عزت اس انسان کے لیے ہے جو صحیح معنوں میں انسان ہو۔ اگر شکل انسانوں والی ہو اور عمل حیوانوں والے ہوں تو وہ آدمی اس مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بچہ ہوتا ہے جو کہ کچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا؟ اس وقت یہ پانی کا ایک خطرہ تھا، چنانچہ ارشاد فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بے شک ہم نے انسان کو ایک نطفہ سے پیدا کیا، ہم اس کو آزمائیں گے اور ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بھی بنایا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ہم نے اس کو راستے کی رہنمائی عطا فرمائی، یا تو یہ شکر کرنے والا بنے یا یہ انکار کرنے والا بنے۔ اب انسان کے سامنے دو راستے ہیں، نیکی کا راستہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ، اور دوسرا گناہوں کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری کا راستہ۔ دونوں راستے بالکل واضح ہیں۔ نیکی کے راستے پر چلنے والے عباد الرحمن ہیں، گناہوں کے راستے پر چلنے والے عباد الشیطان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ بے شک وہ تمہارا ظاہر اور باہر دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم،
اور ایک میری عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو انسان نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو عباد الرحمن میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب گناہوں کے راستے پر چلتا ہے تو عباد الشیطان میں شامل ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کے 3 مختلف انداز ہو سکتے ہیں۔ پہلا حیوانی زندگی، دوسرا انسانی زندگی، اور تیسرا ہے ایمانی زندگی۔ اب حیوانی زندگی سے متعلق سماعت فرمائیں کہ اگر آپ بچے کی زندگی کو دیکھیں تو اس کی زندگی میں 2-3 کام ہوتے ہیں: کھانا، پینا، سونا، جاگنا اور کھیلنا کودنا۔ اس کے علاوہ اس کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، نہ اسے کمانے کی فکر اور نہ اسے یہ فکر کہ میرا لباس کہاں سے آئے گا، کھانا کہاں سے آئے گا اور گھر کیسے ہوگا۔ وہ ہر فکر سے بے فکر ہوتا ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے تو رو پڑتا ہے، اور ماں کے سینے سے دودھ اتر آتا ہے، اسے نیند آتی ہے تو رو پڑتا ہے، اور ماں اس کے لیے بستر کا انتظام کر دیتی ہے۔ سردی لگتی ہے تو رو پڑتا ہے، اور ماں اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک رونے کے صدقے بچے کا ہر کام سنور جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ وہ بچہ بتا نہیں سکتا، فقط روتا ہے، اور اس کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے دل میں الہام فرما دیتے ہیں کہ تیرے بچے کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ اندازہ لگاتی ہے، اور واقعی ماں کا اندازہ بالکل ٹھیک ثابت ہوتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں، گونگے دی رمضاں گونگے دی ماں جانے۔ ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرے بچے کو اس وقت کیا تکلیف ہے، چنانچہ بن بتائے اس رونے کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، اس کی ہر ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں ایسی محبت رکھ دی ہے کہ اس کا رونا ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ ماں تھکی ہوتی ہے، دوسرے کمرے میں بیٹھی کھانا کھا رہی ہے، ابھی وہ دوسرا لقمہ منہ میں ڈالتی ہے، اور ادھر بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر بچے کی طرف بھاگتی ہوئی آتی ہے۔ نہ اسے کھانا یاد رہتا ہے اور نہ ہی اسے اپنی بے آرامی کا خیال آتا ہے، وہ سب کچھ بھول جاتی ہے، اور بچے کی فقط ایک آواز اسے اپنے آپ کو بیگانہ کر دیتی ہے۔ بچے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھوک لگی تو کھا لیا، پیاس لگی تو پی لیا، نیند آئی تو سو گیا، اور درمیان کا وقت وہ کھیلنے کودنے اور بھاگنے میں گزار دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حیوانی زندگی۔ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہو بہو یہی کام حیوان بھی کرتے ہیں۔ جب انہیں بھوک لگتی ہے تو کھا لیتے ہیں۔ بکری، گائے، بیل، بھینس کو جب بھوک لگے گی تو وہ چر لیں گے۔ شیر کو بھوک لگے گی تو وہ کسی کو کاٹ کے کھا لے گا، مگر اسے اپنی بھوک مٹانی ہوتی ہے۔ پیاس لگی تو پانی پی لیا، نیند آئی تو سو گیا، اور اگر ان کے پاس وقت ہو تو کئی مرتبہ جانور آپس میں بھاگتے دوڑتے بھی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو یہ تمام کام جانور بھی کرتے ہیں۔ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کی ضروریات میں ایک ضرورت کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ مرد ہے تو اسے مادہ کے ساتھ ملاپ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شہوت رکھی ہے، اور اس نے اس شہوت کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح انسان اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے، اسی طرح جانور بھی اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں۔ اگر کھانے پینے، سونے، جاگنے، کھیلنے کودنے اور شہوت کو پورا کرنے کو معیار بنائیں تو انسان فضیلت نہیں پا سکتا، اس لیے کہ ان میں سے ہر شعبے میں حیوان اس سے بڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا پینا، انسان کو 2 روٹیاں کھا لے گا، مگر ذرا ہاتھی کو دیکھو تو وہ کتنا کھاتا ہے۔ اونٹ اور بھینسا کتنا کھا لیتے ہیں، انسان تو ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کہے
کہ میں کھانا کھاتا ہوں تو شیر کہے گا کہ میں ہفتے میں ایک بار کھاتا ہوں۔ اگر ہم ہفتے میں ایک بار کھائیں تو ہم اٹھتے ہوئے دوہرے ہو جائیں گے کہ ہم 6 دن سے بھوکے ہیں، کھڑے ہونے لگیں تو ہم گر جائیں گے۔ ہمیں دن میں 3 مرتبہ کھانا چاہیے۔ وہ ہفتے میں 1 دفعہ کھاتا ہے، مگر مجھ پورے دن کے اندر 750 گرام کھانا کھاتا ہے۔ تو انسان نہ تو زیادہ کھانے میں بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی کم کھانے میں بڑھ سکتا ہے۔ چونٹی کو ہی لے لیجئے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا، اے چونٹی تیرا کھانا کتنا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، حضرت پورے سال میں 2 دانے گندم کے۔ فرمایا، میں تیرا امتحان لوں گا۔ چنانچہ اسے ایک جگہ پر بند کر دیا گیا اور وہاں گندم کے 2-4 دانے ڈال دیے گئے۔ جب سال کے بعد اسے نکال کر دیکھا تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اور اس نے فقط 2 دانے ہی کھائے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے چونٹی، میں تیری سچی بات سے بڑا خوش ہوا ہوں، بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ حاضر جواب تھی۔ وہ کہنے لگی، زدنی رزقا و عمرہ، اگر آپ کے اختیار میں ہے تو میرا رزق اور میری عمر بڑھا دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرا پڑے کہ چونٹی نے مجھے لاجواب کر دیا۔ تو ہم زیادہ کھانے میں بھی نہیں بڑھ سکتے اور کم کھانے میں بھی جانوروں سے نہیں بڑھ سکتے۔ دوڑنا بھاگنا، اگر دوڑنے بھاگنے کی بات ہو تو ہم پھر بھی جانوروں سے نہیں بڑھ سکتے۔ گھوڑا ہم سے زیادہ تیز بھاگتا ہے، ہرن ہم سے زیادہ تیز بھاگتا ہے، اور چیتا تو بھاگتی کار کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ وہ اتنا تیز بھاگتا ہے، اللہ اکبر، وہ 90 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ تیز رفتاری میں بھی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر شادی بیاہ کی بات ہے تو مرد عورت کو ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ میل ملاپ کر لیتے ہیں، اور جانوروں کا حال ایسا ہے کہ وہ ایک دن میں کئی مرتبہ ملاپ کرتے ہیں۔ خرگوش کو دیکھو، چڑیا کو دیکھو، انسان اس میں بھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر گھر بار کو دیکھیں تو بھی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر انسان کہے کہ میں نے اتنے اچھے گھر بنا لیے ہیں تو شہد کی مکھی کہے گی، جناب میرا گھر بھی دیکھ لیجئے، تمہارے گھر بنانے کے لیے انجینئر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے مستری اور مزدور کام کرتے ہیں، اور میرے پاس نہ کوئی پیمانہ، نہ کوئی پرکار، نہ کوئی ربڑ، نہ کوئی پینسل۔ دیکھو میں نے کیسا گھر بنایا کہ ہر گھر کا سائز دوسرے کے بالکل مطابق ہے، ایک سوراخ دوسرے سے ملتا ہے۔ سچ بات بھی یہی ہے کہ شہد کا چھتا اپنی پیمائش میں اتنا صحیح ہوتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ کیسے اتنا صحیح گھر بنا لیتی ہے۔ بیا چھوٹی سی چڑیا ہے، وہ درخت کی شاخ کے اوپر اپنا گھونسلہ بناتی ہے۔ جتنا مرضی طوفان آئے، آندھی آئے، درخت ہلتا رہ جائے، درخت تو گر سکتا ہے مگر بیا کا گھونسلہ شاخ سے نیچے نہیں گرتا۔ تو انسان کو گھر بنانے کی وجہ سے بھی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے 3 نعمتیں عطا کی ہیں۔ ایک نعمت کو نفس کہتے ہیں، دوسری نعمت کو عقل کہتے ہیں، اور تیسری نعمت کو دل کہتے ہیں۔ انسان کا نفس خواہشات کا مرکز ہے، انسان کی عقل خیالات کا مرکز ہے، اور انسانی دل جذبات کا مرکز ہے۔ جو حیوانی زندگی بچے کو بچپن میں ملتی ہے وہ اصل میں نفس کی زندگی ہوتی ہے، جو اس کا جی چاہے گا وہ پورا کروائے گا۔ اگر ماں نہیں بھی دینا چاہتی
تو وہ رو رو کر اپنی بات منوائے گا۔ گویا بچے کے اندر کامل حیوانیت ہوتی ہے، اس لیے بچے کو یہ تو فکر ہوتی ہے کہ میں کھاؤں، لیکن اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ اوروں کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ وہ دوسرے کے ہاتھ میں چیز دیکھ کر چھین لیتا ہے، دوسرا روتا ہے تو روتا رہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میری خواہش پوری ہونی چاہیے، یہ انسان کے نفس کا راج ہے، اور وہ چھوٹا بچہ اپنے نفس کی خواہشات کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی کا معیار اتنا ہی ہے تو اسے کہیں گے حیوانی زندگی۔ جب انسان بڑا ہو کر تعلیم پاتا ہے اور لوگوں سے میل ملاپ کرتا ہے تو اس کے اندر پختگی آ جاتی ہے۔ اس پختگی کی وجہ سے ہر انسان کے اندر دو نئی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو دو نئی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان پہلا جمال پسندی اور دوسرا ہے اجتماعیت کا فطری جذبہ۔ تو جمال پسندی کیا ہے؟ انسان اس عمر میں خوبصورتی کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ خوبصورتی کا مطلب فقط یہ نہیں ہوتا کہ کسی مرد یا کسی عورت کے چہرے کی خوبصورتی ہو۔ ہر چیز کے اندر اللہ نے ایک جمال رکھا ہے۔ مکان بھی خوبصورت ہوتے ہیں، کپڑے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، فطری مناظر بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اگر آپ زندگی سے متعلق کوئی چیز لے لیں، اس میں خوبصورتی کا پہلو ضرور ہوتا ہے۔ گویا فطری طور پر اللہ نے انسان کے اندر خوبصورت پسندی رکھ دی ہے، لہٰذا جب وہ علم اور تجربہ پا لیتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس فقط چیزیں ہی نہ ہوں بلکہ چیزیں خوبصورت بھی ہوں۔ دیکھیں، اگر اپنے آپ کو فقط سردی یا گرمی سے بچانا ہے، مقصود تھا تو پتوں سے بھی بدن ڈھانپا جا سکتا تھا، مگر انسان کی چاہت پوری نہیں ہوتی۔ اس بدن کو ڈھانپنے کے لیے اس نے کپڑے بنائے، اور کپڑوں میں بھی فقط لٹھے کے کپڑے نہیں، کیا کیا چیزیں ملا کر اس نے کپڑے بنائے۔ یہ واش اینڈ ویئر ہے، یہ ٹٹران ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ انسان اس کے پرنٹ دیکھ دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ پھر یہی نہیں کہ کپڑے بنا دیے اور اس کے کارخانے بنا دیے، بلکہ اس کو سینے کے طریقوں میں بھی جدت پیدا کر دی۔ چنانچہ کبھی انسان جب جبہ پہن رہا ہے، کبھی شیروانی پہن رہا ہے، کبھی قمیص پہن رہا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ وہی انسان اگر پھٹے پرانے کپڑے پہنے تو اس کا انداز اور ہوگا۔ مردوں میں تو کپڑوں کی اتنی خواہش نہیں ہوتی، جبکہ عورتوں میں کپڑوں کی خواہش انتہا درجے کی ہوتی ہے۔ ان کا تو جی چاہتا ہے کہ جو کپڑے ایک مرتبہ پہن کر اتاریں، دوسری مرتبہ ان کو بالکل نہ پہنیں۔ اسی لیے وہ ہر وقت کلر میچنگ کی تلاش میں رہتی ہیں کہ کون سی چیز کس کس کلر کی پہنیں۔ اس کو جمال پسندی کہتے ہیں۔ چنانچہ اس شعبے میں جو بندے کام کرتے ہیں، ان کو روزانہ نئی نئی باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں۔ آج اس کا فیشن ہے تو کل اس کا فیشن ہونا چاہیے۔ ابھی ایک کپڑا ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا نیا آ جاتا ہے، پھر تیسرا اور آ جاتا ہے۔ اور دیکھیے شادی بیاہ کے موقع پر کیسے کیسے ملبوسات تیار کیے جاتے ہیں۔ ایک ایک جوڑا آج 70,000 اور 75,000 کا مل رہا ہے۔ ایسے ایسے زیورات بنائے جاتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی جمال پسندی کا معاملہ ہے۔ پکوانوں میں بھی جمال پسندی ہوتی ہے۔ انسان نے اگر فقط کھانا ہی کھانا ہوتا تو وہ صرف روٹی، دودھ، لسی یا پانی سے ہی کھا لے تو اس سے اس کا گزارا ہو جائے گا، مگر نہیں، انسان کے اندر ایک جمال پسندی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم کھانے بنائیں تو وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوں
اور ذائقہ میں بھی بہتر سے بہترین ہو۔ یہ جمال پسندی بندے کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ جو کھانا بنانے والی عورتیں یا مرد ہیں وہ بہتر سے بہترین کھانا بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ اپنے تجربے اور اپنے علم کو استعمال کر کے عجیب و غریب کھانے بنا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مغل بادشاہ نے ایک ایرانی شہزادی کی دعوت کی۔ جب ایرانی شہزادہ آنے والا تھا تو انہوں نے بڑے خانسماں کو بلا کر کہا کہ ایک ملک کا شہزادہ آ رہا ہے، اس کو تم اس کے لیے ذرا اچھا سا کھانا بنا دینا۔ میزبان کے لیے عزت اور وقار کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں مہمان کو ایسا کھانا پیش کروں جس سے اس کی عزت، یا جیسے میرے دل میں اس کی محبت ہے۔ چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا۔ جب ایرانی شہزادہ اپنے دوستوں کے ہمراہ آ کر بیٹھا تو تھوڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ پھر کھانے کا وقت آیا تو خانسامہ کو اشارہ کیا گیا کہ آپ ان کے کھانے کے لیے کچھ لائیے۔ چنانچہ وہ ایک بڑا سا برتن ڈھکا ہوا لایا۔ اسے اوپر سے خوب سجایا گیا تھا جیسے گفٹ پیک ہوتا ہے۔ اس نے لا کر اسے ایرانی شہزادے کے سامنے پیش کیا کہ جی اسے قبول کیجیے۔ ایرانی شہزادے نے جب اس کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک بھینسے کا کٹا ہوا سر پڑا ہوا تھا اور اس کی گردن میں سے خون بھی نکل رہا تھا۔ انسان جب اس قسم کا منظر دیکھتا ہے تو اس کو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ وہ تو شہزادہ تھا، اس نے اس چیز کو بہت ہی معیوب سمجھا کہ مہمان کے سامنے بھینسے کا کٹا ہوا سر لایا گیا ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ جب اس نے ناگواری کا اظہار کیا تو اس مغل بادشاہ نے خانسامہ کو بلا کر کہا آپ نے تو ہماری عزت بنانے کی بجائے الٹا بے عزتی کروا دی۔ آپ نے تو مہمان کو ناراض کر دیا۔ ہم نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ بھینسے کا کٹا ہوا سر سامنے لا کر رکھو، اور سر بھی ایسا کہ اس میں سے خون بھی بہہ رہا ہو۔ ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ مہمان کے لیے کوئی اچھا سا کھانا تیار کر کے لاؤ۔ خانسامہ نے جواب میں کہا جناب میں نے یہ کھانا ہی تو تیار کیا ہے۔ کاش اس شہزادے کے اندر اتنی اہلیت ہوتی کہ وہ اس کو پہچان سکتا۔ یہ کھانا ہی ہے، آپ ذرا اس کو کہیں کہ وہ اسے ذرا کھا کر دیکھے۔ جب شہزادے نے اس کو ذرا قریب تر کر کے دیکھا تو وہ دراصل مختلف کھانے بنے ہوئے تھے۔ آنکھیں اور ذائقے کی تھیں، اس سر اور ذائقے کا تھا، دانتوں میں اور قسم کا ذائقہ تھا، اور جس کو وہ خون سمجھ رہا تھا وہ مشروب تھا، اور ذائقے دار بھی تھا۔ اب جب ایرانی شہزادے نے اس کو کھانا شروع کر دیا تو واقعی اس خانسامہ کی فنی مہارت کا قائل ہو گیا کہ انسان ایسی حیرت انگیز بھی چیز بنا سکتا ہے۔ بمبئی کا ایک تاجر تھا، اس نے ایک مرتبہ ایک وائسرائے کی چائے کی دعوت کی۔ اس نے اس دعوت کے لیے ایک کمپنی کو ٹھیکہ دیا کہ اس کے لیے انتظامات کرو۔ انہوں نے بڑا عالیشان صاحبان لگائے، ٹینٹ لگائے اور جگہ بنائی۔ جب مہمان وہاں آئے تو انہوں نے اس کے سامنے ایک میز پر سے کپڑا ہٹایا تو اس کے اندر مختلف عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔ تاج محل بنا ہوا تھا، دہلی کی مسجد بنی ہوئی تھی، لال قلعہ بنا ہوا تھا، گلشن آرا بیگم کا باغ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھ کر کہا جناب ٹھیک ہے، ہم نے اسے دیکھ لیا ہے، تم لوگوں نے یہ چیزیں بہت اچھی بنائی ہیں، مگر ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ چائے پلائیں گے، چنانچہ اب آپ چائے کا انتظام کریں۔ یہ سن کر کمپنی کے مینیجر نے کہا جناب
ہم نے چائے کا ہی انتظام کیا ہے۔ ذرا غور سے دیکھیں، یہ دیکھنے میں تاج محل ہے مگر کھانے میں بہترین قسم کا بسکٹ ہے۔ اب جب انہوں نے آگے بڑھ کر کھانا شروع کر دیا تو میناروں میں ذائقہ الگ ہے، دروازوں میں ذائقہ الگ ہے۔ وہ دراصل مٹھائی تھی جو انہوں نے اس انداز میں پیش کی، چنانچہ وہ سب لوگ اس پر جھپٹ پڑے اور انہوں نے تھوڑی دیر میں تاج محل بھی بنا لیا، لال قلعہ کھا لیا، لال قلعہ بھی کھا لیا، مسجد بھی کھا لی اور باغ بھی کھا لیا۔ جب انہوں نے یہ سب کچھ کھا لیا تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ تم نے اتنا میٹھا سامنے رکھ دیا، کچھ تو نمکین بھی رکھا ہوتا۔ اس نے کہا کہ جناب جو نئے ٹرے ہے، جو نیچے رکھا ہوا ٹرے ہے، وہ نمکین کھانے کی بنی ہوئی ہے، چنانچہ انہوں نے وہ ٹرے بھی کھا لی۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔